سامعین، آج کے پوڈ کاسٹ میں جس فلم کو ہم نے چوز کیا ہے اس کا تعلق بھی ہماری بات چیت سے ہی ہے. ہندی میڈیم فلم کا نام ہے اور 2017 میں یہ ریلیز ہوئی تھی. عاقف، آپ نے دیکھ لی فلم؟ جی میں نے دیکھی ہے انیلا، اور کافی اچھی مووی ہے اور یہ کافی ہٹ بھی ہوئی تھی باکس آفس پہ. خاص طور پر جو اس کی کاسٹ ہے جس میں عرفان اور پاکستانی ایکٹریس صبا قمر، جو کہ دونوں کافی ٹیلنٹڈ ایکٹرز ہیں، وہ ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات اس فلم کے بارے میں عاقف یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے، آپ رہتے ہیں چائنا میں، وہاں پہ بالی ووڈ فلمز کو اور پاکستانی فلمز کو کافی پسند کیا جاتا ہے، اور اس فلم کو چائنا میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے 184 کروڑ روپے کا بزنس کیا. تو اپنے کسی چینی فرینڈ سے پوچھنا کہ انہوں نے یہ فلم دیکھی ہے ہندی میڈیم. ضرور میں پوچھوں گا. مجھے نہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ چائنا میں بھی ریلیز ہوئی ہے. یہاں پر کافی انڈین موویز اور پاکستانی موویز بھی کافی جا رہی ہیں. جب ہم کسی دوست سے، چائنیز دوست سے ملتے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں ہاں بھائی ہم نے یہ والی ہندی مووی دیکھی ہوئی ہے، پاکستانی مووی دیکھی ہوئی ہے. اور 180 کروڑ آلموسٹ اس کا ہاف آف دا پروفٹ جو ہے وہ اس نے دیکھیں چائنا سے بھی کیا. بالکل. تو فلم جو ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ہندی میڈیم، تو اس کا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن اور اسکول سے ہوگا. جیسے کہ پاکستان میں ایک دیوانگی کا سا عالم ہے کہ بچوں کو انگریزی میڈیم میں پڑھانا ہے، تو ویسا ہی کچھ سینیریو ہندوستان میں بھی ہے. ساؤتھ ایشین ریجن کی بہت سارے ہمارے مسائل بھی ایک جیسے ہیں، بہت ساری جو ہماری کلچرل اور باقی چیزیں ہیں وہ بھی آپس میں ملتی جلتی ہے. تو یہ بچوں کو انگریزی میڈیم میں پڑھانے کا جو دیوانگی ہی میں کہوں گی ہے، وہ دونوں ممالک میں اور پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں میرا خیال ہے ایک جیسی پائی جاتی ہے، اور اس فلم میں اسی دیوانگی کی عکاسی کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عاقب؟ آپ نے بھی فلم دیکھی، آپ کو گو کہ یہ ایک کامیڈی فلم ہے اور اس میں ایک بہت ہی سیریس مسئلے کو ایک بہت انٹرٹیننگ طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کا ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو بات بہت سیریس ہے، اور اس کے ریپرکشنز جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر بھی آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ دیکھیں کہ جو بنیادی علوم ہیں، جو سائنس ہے، جس طرح سے معاشیات، میتھمیٹکس ہو گئی، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی کے جو مضامین ہیں، ان کو سب سے بہتر انداز میں اپنی زبان میں سیکھا جا سکتا ہے. اور یہ بات ہر جگہ پر مانی جاتی ہے. آپ جس طرح آپ چائنا کو دیکھ لیں، یہ اپنے سارے کے سارے علوم صرف اپنی زبان میں حاصل کرتے ہیں. ہمیں جو اپنی لوکل زبانیں ہیں، ان میں اگر آپ بچوں کو جو ان کی مدر ٹنگز ہیں ان میں کوئی چیز سکھائیں گے تو وہ بہتر انداز میں سیکھ سکیں گے. اب ایک طرح سے دیکھیں تو اردو بھی ہماری جو ہے وہ کوئی لوکل لینگویج یا مدر ٹنگ نہیں ہے. یہ لکھنؤ سے آئی تھی، اور پاکستان میں جو مدر ٹنگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اور بچوں کو اردو سیکھنے میں آپ دیکھیں خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان وغیرہ کے ایریاز میں ان کو اردو سیکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایون ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد تک بھی اردو صحیح طرح بول نہیں پاتے. تو پہلے اردو سیکھیں گے، پھر انگلش سیکھیں گے، پھر وہ سائنسز سیکھیں گے، میتھمیٹکس سیکھیں گے اور باقی چیزیں، تو وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. اور دوسرا، جس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چونکہ آپ یو کے میں ہیں، تو انگریزی زبان اور جو اس کا کلونیل پاسٹ ہے اس کے حوالے سے جو ایک ہمارے اندر ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی کوئی بہت بڑی چیز ہے اور جس کو ایک اسٹیٹس سمبل ہم نے بنا لیا. انگریزی سیکھیں گے، انگریزی میڈیم میں، انگلش میڈیم میں جائیں گے. تو وہ ہم جس طرح یہ ہم نے پوڈ کاسٹ بھی سٹارٹ کی تھی، تو ہم اس کو انگلش میں کر سکتے تھے، بلکہ کچھ وہ دوستوں نے ہمیں مشورہ بھی دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو اردو میں رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اردو پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، آل اوور دا پاکستان. تو میسج ایک ہم جو سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی ہو سکتا ہے. ایسا ہی عاقف. اور یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے انفیریورٹی کمپلیکس والی، بھائی زبانیں تو دیکھیں ملٹی لنگول ہونا آج کل کے دور کی ضرورت ہے. گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، تو آپ کو جتنی بھی زبانیں آئیں اچھا ہے، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں مختلف ممالک کے لوگوں سے، اچھی جابس مل سکتی ہیں. تو لینگویج کو ایک ٹول کے طور پر دیکھنا اور سیکھنا وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچ کے اگر ہمیں انگریزی نہیں آئے گی یا ہمارے بچے کو انگریزی نہیں آئے گی، وہ انگریزی میڈیم اسکول میں نہیں پڑھے گا، تو وہ پسماندہ کہلائے گا، وہ انفیریئر ہو جائے گا باقی لوگوں سے. اور یہی اسٹرگل جو ہے اس فلم ہندی میڈیم میں دکھائی گئی ہے. اور یہ ایگزامن کرتی ہے فلم جو ڈیوائڈ ہے بٹوین
اربن رچ اینڈ اربن پور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مڈل کلاس ہے اس کا جو ایک سوشل ایمبیشن ہے نا کہ بھائی ہم نے یہ کچھ اچیو کرنا ہے، یہاں ہم نے پہنچنا ہے، ایلیٹسٹ گروپس کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم کس طرح کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں اور خود کس طرح کی ہم چیزیں سیکھیں تاکہ ہم ایک اس سوشل جو ہائرارکی ہے اس میں ہم اوپر پہنچ جائیں، کیونکہ یہ سوشل ہائرارکی جو خاص طور پر ساؤتھ ایشین ممالک میں بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس سوشل ہائرارکی میں آپ جتنے نیچے ہوں گے اتنا آپ کو پسماندہ سمجھا جائے گا، جاہل آپ کو کہا جائے گا، لوگ آپ کو انکوت کہیں گے، آپ کے ساتھ دوستی وہ نہیں کرنا چاہیں گے، اور ظاہر ہے اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر وہ بھی ان کو بھی ایکسکلوڈ کیا جائے گا۔ تو اس فلم کی کہانی میں دو کیریکٹرز جو کہ عرفان خان اور صبا قمر نے ادا کیے ہیں، وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، ہسبینڈ وائف ہے، گو کہ عرفان خان کا جو کیریکٹر ہے وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا شخص ہے، بزنس مین ہے، دہلی کے ایک مڈل کلاس علاقے چاندنی چوک میں ان کی دکان ہے۔ اب چاندنی چوک ایسا ہی ہوگا جیسے کہ عاقب ہمارے، اگر ہم اس پنڈی کی بات کریں تو راجہ بازار ہو گیا، یا راجہ کیا موتی بازار یا بازار، انارکلی، ہاں موتی بازار لاہور میں انارکلی ہو گیا، کراچی میں بوہری بازار ہو گیا، پشاور میں کیا تھا گورا بازار، اس طرح قصہ کے خوانی ہو گیا۔ جی۔ تو وہاں پہ جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں بہت ان کے پاس پیسہ ہو کافی سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جیسا کہ اس فلم میں بھی بتایا گیا کہ عرفان خان کا جو کیریکٹر ہے راج، وہ اتنا پڑھ لکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنے بہت ینگ ایج میں اپنے فادر کے ساتھ بزنس میں انوالو ہو جاتا ہے، اور صبا قمر کا جو کیریکٹر ہے جس کا نام مٹھو ہے فلم میں، وہ اسکول وغیرہ میں جاتی ہے اور وہ ہمیشہ یہی فیل کرتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ تو ہے لیکن دے لیک فنیس، اور اس وجہ سے وہ جب ان کی بیٹی اس ایج کو پہنچتی ہے کہ وہ اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ کو پیسٹر کرتی ہے کہ ہم کسی پوش ایریا میں موو ہو جائیں، کیونکہ جس اسکول میں وہ اپنی بچی کو بھیجنا چاہتی ہے گرامر اسکول میں، اس میں صرف ان بچوں کا ایڈمیشن ملتا ہے جو اسی ایریا کے کچھ کلومیٹرز کے ریڈیس میں رہتے ہیں۔ تو پھر وہ وہاں سے اس علاقے میں موو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں جو کہ نہ صرف بچی کو بلکہ ماں باپ کو بھی سکھاتی ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے انٹرویو میں جو وہ کویسچنز پوچھیں گے بچی کے ایڈمیشن کے لیے اس کے کیا جواب ہوں گے، اتنی تگ و دو کرتے، لیکن اس کے باوجود بچی کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان کا ایک ورکر ہے شاپ پہ جو کہ ایک پور بیک گراؤنڈ سے اس کو دکھایا گیا، اور وہ بتاتا ہے کہ جو انڈر پریویلیجڈ بچوں کا ایک کوٹا ہوتا ہے غریب بچوں کا اس گرامر اسکول میں، اس کوٹے میں اس کی بیٹی کو ایڈمیشن مل گیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ راج اور مٹھو ایک سلم ایریا میں موو ہو جاتے ہیں جو معاشی طور پر غیر مستحکم طبقے ہیں، اس کا جو کوٹا ہے اسکول میں اس کے تحت وہ اپنی بچی کے ایڈمیشن کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد بہت انٹرسٹنگ دس لاٹ آف ٹویسٹس اینڈ ٹرنس۔ تو اب ہم سارا کچھ تو عاقب نہیں بتائیں گے نا، ہمارے جو سننے والے ہیں وہ فلم دیکھیں، اچھی فلم ہے، لیکن ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس فلم میں جو ایشوز ریز کیے گئے ہیں اس پہ بات کرنے کے حوالے سے۔ ایک تو جو آپ نے کلاس ڈیوائڈ کی بات کی، جو سوشل کہہ رہی ہیں ہائرارکی اور انیکویلٹی، وہ تو انجسٹس ہے، ایگزسٹ کرتا ہے ساری سوسائٹیز میں۔ لیکن ایک اور ایشو جو پاکستان میں ہے اور انڈیا میں بھی ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں اوورآل، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اردو میڈیم سکولز ہیں وہ 10ویں کلاس تک ساری تعلیم اردو میں دے رہے ہوتے ہیں۔ سائنس کی جو لینگویج ہے اس میں بھی وہ جو اصطلاحات یوز کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اردو کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور سڈنلی آپ وہاں تک تو بچوں کو یہ چیز پڑھا رہے ہیں لیکن آپ ان کو الٹرنیٹیو نہیں دے رہے، یعنی آپ یہ اس چیز پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنی لوکل لینگویج میں بھی یوز کر رہے ہیں، مدر ٹنگ بھی یوز کر رہے ہیں، تو اس میں بچوں کو کس طرح سے کانسیپٹ سمجھایا جائے، زیادہ پریکٹیکل، ایک جو وہ پیڈاگوجی کی اپروچز ہوتی ہیں، ایجوکیشن کی پڑھانے کے طریقہ کار، ٹیکنیکس ہیں، وہ درست کرنے بھی ضروری ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی بچے جب اردو میڈیم میں ہمارے ساتھ، ہمیں والدین نے انگلش میڈیم میں داخل کروایا، اس کے بعد ہم جب کالج میں گئے تو ہمارے ساتھ کچھ بچے جو تھے وہ اردو میڈیم والے تھے، وہاں سے پڑھ کر آئے، تو ان کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی کیونکہ فوراً آپ جب آگے ہائر سیکنڈری میں ایف ایس سی بی ایس سی میں جاتے ہیں تو سارا کچھ انگلش میں ہو جاتا ہے، کچھ بھی اردو میں نہیں رہتا سوائے مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے، تو ان بچوں کو جو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
پھر اگر آپ نے پیچھے یہ تعلیم دینی ہے تو آگے بھی یہ تعلیم دیں. اگر آگے آپ نے انگلش کو رکھنا ہے تو پیچھے آپ نے ان دونوں لینگویجز کو یا لوکل لینگویجز کے ساتھ کس طرح سے وہ کرنا ہے. سیکنڈلی جو ایشو ہے ہمارا، جو سسٹم ہمارا ہے ایجوکیشن سسٹم، وہ بہت سارے چل رہے ہیں. او لیولز ہے، اے لیولز کا کیمبرج ہو گیا، سیکنڈلی انگلش میڈیم والا ہو گیا، پھر اردو میڈیم والا ہو گیا. 3 مختلف قسم کے سسٹمز چل رہے ہیں. وہ بھی اس میں کلاس ڈیوائڈ میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، سوشل انیکوالٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو معاشی عدم استحکام ہے اور معاشی عدم مساوات وغیرہ وہ تو ہے ہی. وہ ایون دیکھیں ہم لوگ بھی بول رہے ہیں لینگویج، تو بیچ میں بہت سارے انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو وہ وہاں سے وہ تیسری بات وہ یہ ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی، کوئی کلچر اسٹیٹک نہیں ہوتا. اس میں تبدیلی بھی آتی ہے، وہ ڈیولپ بھی ہوتا ہے، اس میں اپڈیٹس بھی آتی ہیں. جس طرح اردو زبان ہے وہ انگریزی، فارسی، عربی، ہندی، ایون پرتگالی زبان کے الفاظ بھی اس میں شامل ہیں. تو بہت ساری، اور ان زبانوں میں ادھر سے ہندی، سنسکرت، عربی اور فارسی وغیرہ کے الفاظ بھی شامل ہوئے ہیں. اور بہت دیکھیں آپ چند سو سال پہلے جو فارسی تھی وہ ایک لنگوا فرینکا تھی پوری دنیا میں. جو فارسی کو وہ درجہ حاصل تھا جو انگریزی کو ہے. اور ابھی آپ دیکھیں جو جس طرح چائنیز ہے، چائنیز زبان پوری دنیا میں لوگ سیکھ رہے ہیں اور وہ پھیل رہی ہے. فیوچر میں اس کا بہت زیادہ وہ ہوگا. زبانوں کے حوالے سے فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. کوئی لینگویج، الفاظ جس طرح ہوتے ہیں نا پیورسٹ، جس طرح مذہب میں ہوتے ہیں پیورسٹ، کہ نہیں بس جو ہم نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کلچر کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت نہیں ہونی چاہیے. وہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے، پیورٹینزم بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو لینگویج کو ڈیولپ ہونے کا بھی موقع دینا چاہیے. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انفیریٹی کمپلیکس جو ہم نے پہلے بات کی اس کے شکار ہو جائیں کہ ہماری زبان جو ہے دوسری زبان بہتر ہے، ہماری زبان کمتر ہے. زبانیں تمام ان کا مقصد ہوتا ہے کمیونیکیشن، میسج پہنچانا، سمجھنا، نالج کا ذخیرہ کرنا، علم کا ذخیرہ کرنا، علم کو آگے پہنچانا. اگر وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو وہ ساری لینگویجز جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، ان میں کوئی زبان اوپر کوئی زبان نیچے نہیں ہوتی. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں عاقب، لیکن اس فلم میں جس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کمپلیکس والی بات ہے نا کہ احساس کمتری ہونا جس کو انگریزی زبان نہیں آتی ہے. زبانیں میں نے جیسا پہلے ہی کہا کہ یہ ایک ٹول ہے کمیونیکیشن کا، جتنی زبانیں آپ کو آئیں اتنا ہی اچھا ہے. ایون جس طرح سے اس مووی میں دکھایا گیا کہ مالدار لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ اس کلاس میں انٹر ہونے کے لیے جو ہے وہ ادھر مکان خریدنا پڑتا ہے اور گرومنگ کروانی پڑتی ہے ایون پیرنٹس کو. وہ کافی فنی ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں وہ میرا کی ویڈیوز چلتی ہوتی تھی کہ وہ کوشش کر رہی ہے بیچاری، اس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا لیکن وہ انگریزی بولنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی طرح سے ایک کلاس بنی ہوئی ہے جو انگلش میں بات کرتے ہیں، ایکسنٹ برٹش ایکسنٹ ہے یا امریکن ایکسنٹ ہے، تو وہ ایک فرینڈز سرکل میں اور کسی کو انٹر بھی نہیں ہونے دیتے. اور وہی ایک کلاس اسٹرکچر جو ہے آن دا بیسس آف دس کولونیل لینگویج اور کولونیل مائنڈ سیٹ. اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ 21ویں صدی میں برطانیہ اب یہ سمجھ گیا کہ ڈائیورسٹی کو امبریس کرنا میں ہی ترقی ہے. وہاں پہ ایون سکولز میں پیرنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ بچوں سے گھر میں بے شک ان کی جو مدر ٹنگ ہے اس میں بات کی جائے، کیونکہ بچے جب اسکول آتے ہیں تو وہ سیکھ ہی لیتے ہیں جو بھی وہاں کی زبان ہوتی ہے. تو آئی تھنک انگریزی ضرور سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں. اس فلم میں آئی تھنک یہی کہا گیا ہے، لیکن انگریزی کو یہ یارڈ سٹک ہم نہیں بنا سکتے میجر کرنے کی کہ کوئی کتنا انٹیلیجنٹ، یعنی کہ انٹیلیجنس کا انگریزی سے کیا تعلق ہے. آپ اگر انگریزی بول سکتے ہیں تو تبھی آپ انٹیلیجنٹ ہیں، تبھی آپ سکسیسفل ہیں. یہ سوچ جو ہے آئی تھنک اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے. سامعین اب آپ سے اجازت لیں گے. آپ اگر چاہیں کہ ہم کسی فلم کا آنے والے پوڈ کاسٹ میں ریویو کریں تو آپ ضرور ہمیں ای میل کر دیجئے یا یوٹیوب پہ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے. آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. آپ وہاں پر ہماری تمام انفارمیشن اور جن چینل سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ای میل ایڈریس. اور اس کے علاوہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ کو 20 سے زیادہ ریڈیو اور پوڈ کاسٹنگ چینلز پر سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ڈیوائسز کے اندر ایپل پوڈ کاسٹ، گوگل پوڈ کاسٹ پر سن سکتے ہیں، اسپوٹیفائی، ساؤنڈ کلاؤڈ. سامعین اسی کے ساتھ میں اور عاقب آپ سے اجازت لیں گے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. سوچئے کیونکہ سوچنا جرم نہیں.